اچھا ناظرین، یہ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو 2-3 کہانیاں سنائیں، اس میں بڑے واضح طور پہ یہ چیز سامنے آئی کہ وہ کون سی سٹیجز ہیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اس میں ایبزارب یا سلیکٹنگ سم انفارمیشن. آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے، آپ کہیں باہر جا رہے ہیں، آپ ساری چیزوں پہ توجہ نہیں دیں گے، آپ کچھ چیزوں پہ توجہ دیں گے. جانوروں کا بھی یہی ہے، انسانوں کا بھی یہی ہے. آپ کسی کے گھر گئے ہیں، پہلی دفعہ گھر گئے ہیں، آپ کچھ چیزوں کو نوٹ کریں. سلیکٹنگ انفارمیشن، دین آرگنائزنگ انفارمیشن، اینڈ دین آرگنائز کرنے کے بعد پھر انٹیگریٹ کرنا. یہ ساری وہ چیزیں. ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور ان میں ٹیکنالوجی ہماری بہت ہیلپ کر سکتی ہے، اور کیسے ہیلپ کر سکتی ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اہم چیز ہے جو ہم اپنے لرنرز کو سکھانا چاہتے ہیں، جو عام طور پہ آج کل کے اسکولوں میں، یا آج کل کے اسکولوں میں بھی، اور جب ہم پڑھا کرتے تھے اس وقت تو خیر بالکل ہی نہیں، کہ وہ کسی طریقے سے مانیٹر کر سکیں اور کنٹرول کر سکیں اپنے کوگنیٹو پروسیسز کو. یہ جو میں نے بتایا آپ کو، ایبزارب، کنیکٹ، انٹیگریٹ، آرگنائز، ان کو کسی طرح کنٹرول کر سکیں، مانیٹر کر سکیں، امپروو کر سکیں ڈیورنگ a complex understanding task such as learning from a lecture. تو اس چیز کو کہ وہ خود سے کنٹرول کر سکیں اپنی لرننگ کے پروسیسز کو، اس کو میٹا کوگنیشن کہتے ہیں. اور یہ آج کل بہت فیشنیبل چیز ہے کہ کس طریقے سے آپ ایسے لرنرز پروڈیوس کریں جن کو آپ کی ضرورت نہ ہو، کسی ٹیچر کی ضرورت نہ ہو. دیکھیے، یہ لرننگ تو ہے، یہ تو ساری عمر چلتی ہے. آپ اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، کالج کے بعد آپ یونیورسٹی میں ہوں، اور یونیورسٹی کے بعد آپ کوئی جاب کر رہے ہوں، آپ کو لرننگ تو مستقل کرنی پڑے گی، آپ کو ڈی لرننگ بھی کرنی پڑے گی، اور آپ کو لرننگ بھی کرنی پڑے گی. تو اب یہ کسی طریقے سے، اور اتنی انفارمیشن آج کل آپ کے اوپر آ رہی ہے، کتابیں آ رہی ہیں، انٹرنیٹ سے انفارمیشن آ رہی ہے، اس میں سے آپ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا، آرگنائز کرنا پڑے گا، کنیکٹ کرنا پڑے گا، انٹیگریٹ کرنا پڑے گا. میچور لرنر کین لرن انڈیپینڈنٹلی. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. ٹیکنالوجی کا سہارا ہم اس کو پرووائڈ کر دیں گے، اور وہ اس کورس کا ایک بہت اہم حصہ ہے. میچور لرنر کین لرن انڈیپینڈنٹلی اینڈ مے ناٹ آلویز ریکوائر دی اسسٹنس آف این انسٹرکٹر. ایون اف یو ہیو ماسٹرڈ دس اسکل آف یوزنگ دا کوگنیٹو پروسیسز آف سلیکٹنگ، وہی بات، سلیکٹنگ، آرگنائزنگ اینڈ انٹیگریٹنگ، you may still not engage in meaningful learning because you just did not want to do it. آپ کرنا ہی نہیں چاہ رہے، آپ کا موڈ ہی نہیں ہو رہا. اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور اکثر بچے یہ کہتے ہیں بھائی میرا اس وقت ہوم ورک کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا. آپ کا بھی یہ ہوتا ہے، دفتر میں آپ کا بعض دفعہ کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ عام فہم میں اسے موٹیویشن کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے موٹیویشن کیا چیز ہے؟ موٹیویٹ ٹو لرن. موٹیویشن، اچھا اب ہم موٹیویشن کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ ایک بچہ موٹیویٹڈ نہیں ہے، نہیں پڑھائی کرے گا، ہوم ورک نہیں کرے گا. لیکن ہماری ڈیفینیشن دیکھیے، اس کی ڈیفینیشن دیکھیے. موٹیویشن از ڈیفائنڈ ایز اے اسپیشل کوگنیٹو اسٹیٹ، اسپیشل کوگنیٹو اسٹیٹ دیٹ اسٹارٹس، energizes and maintain a specific goal directed behavior. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس مسئلے کو کسی نہ کسی طرح سے حل کرنا ہی کرنا ہے. یہ کس صورت میں یہ حالت، یہ موٹیویشن کی صورت حال کب بنتی ہے، یہ اسٹیٹ آف مائنڈ کب آتی ہے؟ 2 صورتوں میں آتی ہے. ایک صورت تو ہے کہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ. آپ کا باس آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے کہ یہ کام کر کے دو مجھے، ابھی جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے میں نے تمہیں جانے نہیں دینا. آپ کی بیوی کے فون آ رہے ہیں کہ جلدی گھر آؤ، اینڈ ناؤ یو ہیو دس موٹیویشن کہ آپ جلدی اپنا کام ختم کریں، پرابلم سالو کریں، اور آپ اپنے گھر جائیں. اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں یہ موٹیویشن مارکس کے ساتھ آتی ہے، کمپٹیشن کے ساتھ آتی ہے. لیکن ناظرین، آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں پچھلے 50 سالوں کی، تو جن کمپنیز نے انوویٹ کیا، جن کمپنیز نے نئے نئے پروڈکٹس مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں جس سے لوگوں کی، عام لوگوں کی زندگیوں پر اثر پڑا ہے، جنہوں نے زندگی گزارنے کے طریقوں کو تبدیل کر دیا ہے، انوویشنز کی ہیں،
انہوں نے کسی پریشر یا کسی ایوارڈ کے تحت نہیں کیا. ایکسٹرنسک موٹیویشن نہیں تھی. ایکسٹرنسک موٹیویشن کے مد مقابل کون سی موٹیویشن ہے جس کے تحت یہ ساری ایجادیں جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ اسے انٹرنسک موٹیویشن کہتے ہیں. انٹرنسک موٹیویشن اپنے اندر ہوتی ہے، اندر سے نکلتی ہے کہ میں نے یہ گول کسی طریقے سے حاصل کرنا ہے. ایپل کمپیوٹر بنانے والے یا کسی اور کمپنی میں جو انوویٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو رات کے 12 بجے تک کام کرتے ہیں وہ پیسوں کے لیے نہیں کرتے. لمس میں جب پروفیسر تھا، ہم پی ایچ ڈی پروگرام شروع کر رہے تھے، ہماری جو ٹیم تھی وہ اتنی پاورفل تھی اور اتنی موٹیویٹڈ تھی کہ رات کے 10 بجے تک 11 بجے تک پورا ڈپارٹمنٹ آفس میں بیٹھا ہوتا تھا کہ ہم پاکستان میں ایک نیا پی ایچ ڈی پروگرام انٹرنیشنل ورلڈ سٹینڈرڈ کا بنا کے دکھائیں گے. ہمیں کوئی ریوارڈ نہیں ملنا تھا اس کا، مگر وہ ایک بہت سخت موٹیویشن تھی. ایک آرٹسٹ جب ایک پینٹنگ بنا رہا ہوتا ہے، جو انجوائمنٹ اس کو اس پینٹنگ سے ہو رہی ہوتی ہے، اس کو کسی ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. وان گوگ نے اپنی اکثر پینٹنگز بنا کے اپنے شیشے پہ چپکا دیں تاکہ دھوپ کی گرمی نہ آئے اس میں اور کمرہ ذرا تھوڑا اتنا زیادہ روشن نہ ہو. لیکن جو اس کو انجوائمنٹ ملتی تھی ان پینٹنگز کے بنانے سے، ایک شاعر کو دیکھ لیں، ایک خوبصورت نظم بنانے، موسیقار کو دیکھ لیں، ایک اچھا گانا گانے کے بعد جو موٹیویشن ہوتی ہے، آپ اگر تعریف کر رہے ہیں، لوگ اگر تعریف کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر سے جو چیز بولتی ہے وہ ناظرین ہمیں چاہیے، وہ ہے انٹرنسک موٹیویشن. تو انٹرنسک موٹیویشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیشنیٹلی انوالو ہو گئے ہیں کسی کام کے اندر، کسی ریوارڈ کے لیے نہیں، کسی دنیاوی ریوارڈ کے لیے نہیں، بلکہ آپ کے اندر سے ایک ارج آ رہی ہے کہ میں کسی طریقے سے یہ کام کر کے دکھاؤں، اس پرابلم کو سالو کروں، اور اس کے لیے ہم آپ کو ایک نئی کہانی سنائیں گے.